بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو بات کروں گا وہ ہے میرے دوست کے بارے میں، میرے بزرگوں میں جو مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اور ابھی بھی لگتا ہے کہ میرے دوست ہیں۔ ان کو لوگ ان کے محلے میں لوگ ان کو بالا کہہ کے پکارتے تھے، لیکن اپنی موت تک پہنچتے پہنچتے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بن گئے ہوئے تھے۔ ہوتا کچھ ہوا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو تب سے زندگی میں ہمیشہ مجھے جو اپنی زندگی یاد رہی ہے نا، وہ اس طرح سے برتھ ڈیز کے حوالے سے یاد نہیں رہی کہ فلاں برتھ ڈے پہ یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ منانے کا کوئی خاص شوق بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ زندگی کا کوئی بھی حصہ یاد رہے نا تو وہ اس طریقے سے یاد رہے کہ زندگی کے کس حصے میں میرا کون سا مقصد تھا جس کے پیچھے میں ہمیشہ جاتا رہا۔ پہلا مقصد وہ ہر زندگی کے ہر دور میں میرے کوئی نہ کوئی مقاصد تھے جن کو لے کر چلتا رہا، اور ہمیشہ لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی شوق تھے، کوئی نہ کوئی خواہشات تھیں اور مقاصد تھے۔ خواہشات مقاصد میں ان میں فرق ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے پیچھے چلتا رہا۔ اور مجھے جب میں چھوٹا تھا تو جب باقی میں بزرگوں کو سنتا تھا تو مجھے لیفٹ آؤٹ فیل کرتا تھا، اور باقی لوگوں کو بھی سن کے میں اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ ہی فیل کرتا تھا، یہ سوچ کے کہ یہ صرف بچپن کی باتیں ہیں، جب آپ بڑے ہوں گے نا تو وہ بس جی وہ آ جاتے ہیں، ریئلسٹک ہو جاتے ہیں اور ریئلٹی میں آ جاتے ہیں۔ اور ریئلٹی کی لائف میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس آپ 9 to 5 جاب کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، وہ پیسے کماتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھاتے پیتے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، بس یہی ہے کہ بس آپ کی زندگی میں یہی ہے کہ وہ پھر کسی کی یا تو کسی کے جنازے پہ شرکت کرنی ہے، کسی کی شادی پہ جانا ہے، کہ بس خاندان کی دعوتوں میں جانا ہے، دوستوں کے ساتھ بس 2 3 جو ہے نا وہ دن گزار لیے، بس یہی زندگی کا وہ ہے، ساتھ میں کچھ چند پیسے بنا لیے، بس یہ بس اب۔ لیکن میری زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقصد رہا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ وہ بچپنا ہی ہے، تو باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بیوقوف ہوں، میں غلط ہوں۔ تو ایک وقت آیا کہ میں واقعی میں یہ سوچنے واقعی میں لگا تھا، وہ جن دنوں میں یہ سوچنے لگا نا تو اس دنوں میں علامہ اقبال صاحب کے ایک جو ہے نا نظم سے انٹروڈیوس ہو گیا۔ لیکن وہ انٹروڈیوس ہونے سے پہلے کی بھی نا ایک کہانی ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ ہوتا کچھ ہوا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں ہمیشہ ایک بات سوچتا تھا کہ یہ اقبال صاحب انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ ہمارے کوئی نیشنل فگر ہیں۔ بچپن میں دو ہی وہ ہوتے تھے نا کہ وہ عظیم شخصیات پہ مضمون لکھے تو 2 ہی شخصیات ہوتی تھی، ایک تو قائد اعظم تھے، ایک اقبال صاحب۔ اچھا، قائد اعظم کی تو سمجھ میں آتی تھی کہ عملی میدان میں کچھ کیا، اقبال کا صاحب کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے ایسا کیا یہ مطلب کہ مجھے یہ سمجھ ہضم نہیں ہوتی تھی یہ بات کہ کوئی شاعر جو ہے وہ کیسے اپنی جگہ تاریخ میں ایسی بنا سکتا ہے کہ لوگ ہمیشہ اس کو یاد کریں کہ اس نے شعر ہی تو لکھے ہیں۔ شعر لکھ کے کوئی انسان ایسا کیا اس نے وہ کہتا ہے تیر مار لیا، کیا انہوں نے ایسا کیا ہوگا؟ ہاں بس وہ 2 4 میں نے شعر ان کے سنے ہوئے ہیں کہ وہ جی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی کی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ بچپن میں سنے ہوئے تھے۔ تو ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا تھا، تو ایک دن میں نے یہ ذہن میں یہ بات آئی ہوا 13 14 15 سال کا ہی ہوں گا، تو اس وقت ایک بات ذہن میں آئی کہ یار ان کو پڑھتا ہوں، پڑھ کے تو پتہ لگے گا کہ انہوں نے ایسا کیا لکھا کیا ہے، کہا کیا ہے۔ لیکن اسی وقت ذہن میں ایک اور بات آئی کہ جتنا میں نے سنا نا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کی جو ایک تو کلام فارسی کا ہے اور جو اردو میں بھی لکھے نا شاعری، تو وہ بڑی مشکل شاعری ہے، بڑی مشکل اردو ہے۔ تو میں تو اردو میں کوئی اتنا چاہوں نہیں، ہاں تو جب بڑا ہوں گا نا تو تب میں جب 20 23 سال کا ہوں گا، جب میں چور ہو جاؤں گا تو تب ان کو پڑھوں گا، تو ابھی ان کو پڑھنے کا خیال نہ مجھے ترک کر دینا چاہیے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، میں پھر ان کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اس اس جب ان دنوں جب میں یہ سوچ رہا تھا نا، تو ایک ایسی چیز ہوئی تھی
جو کہ بڑی عجیب و غریب تھی لیکن بہت قیمتی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا آخر کیا کیا ہے اپنی شاعری کے ذریعے سے، دو تین میں نے الفاظ وہ شعر سنے ہوئے تھے خودی کے اوپر اور شاہین کے سے ریلیٹڈ، تو میں نے کہا کہ انہوں نے ایسا آخر کیا لکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے دل میں ہی ایک خیال آتا ہے، وہ خیال کیا آتا ہے کہ اس بات کا جواب آ جاتا فوراً۔ جواب کیا تھا کہ سوال یہ تھا نا کہ اقبال کی شاعری میں ایسا آخر ہے کیا؟ تو وہ جواب جو دل میں آیا نا وہ یہ تھا کہ بیسکلی علامہ اقبال صاحب نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو نفسیات ہے نا وہ بیان کی ہوئی اپنی شاعری کے ذریعے سے۔ یہ ایک انوکھا کام انہوں نے کیا۔ اب نہ تو اس وقت میرے پاس کوئی ڈیٹا موجود تھا، میں نے ان کی شاعری اتنی پڑھی نہیں ہوئی تھی، لیکن جو تھوڑی بہت پڑھی ہوئی تھی اس کو کہیں نہ کہیں پتہ نہیں کوئی دماغ کے کون سے حصے میں اور اللہ کی طرف سے انالائز ہو گیا کہ دل میں یہ خیال آ گیا کہ بیسکلی علامہ اقبال نے جو ایک انوکھا کام کیا نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کے یہ احکامات یہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کے احکامات، پھر احادیث۔ تو اب یہ تو دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ جو احکامات ہیں اللہ کے احکامات، ان کے اوپر عمل کر کے انسان کے اوپر اس کی نفسیات پر، اس کے مزاج پر، اس کے احساسات پر، ان پر کیسا اثر پڑتا ہے، بیسکلی یہ کام علامہ اقبال نے کیا ہوا ہے۔ یہ کسی شاعر نے یا کسی ایک فلسفی نے، ایک سوچنے والے انسان نے کبھی نہیں کیا کہ بیسکلی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہوتا کیا ہے، انسان کی نفسیات کے اوپر کیسا اس کا اثر پڑتا ہے۔ جتنے بھی آپ فلسفی آپ پڑھ لیں، بڑے بڑے لوگ گزرے لیکن کسی نے اس چیز کے اوپر کام نہیں کیا۔ تو اب میں پھر وہ بتا رہا ہوں کہ 14-15 سال کی تھا جب یہ سوال ذہن میں آیا، لیکن اس کا جواب بھی دل میں آ گیا، اور جواب یہی تھا کہ بیسکلی علامہ اقبال صاحب نے صحابہ کرام کی نفسیات بیان کی ہوئی ہے کہ جیسے خودی ایک کیفیت کا نام ہے، اسی طریقے سے جو شاہین کے جو مزاج ہے نا، وہ مزاج انہوں نے مومن کے مزاج، شاہین کے مزاج کو یوز کیا ہوا ہے مومن کے مزاج کو سمجھانے کے لیے۔ یہ کام ایک واقعی میں یونیک کام تھا۔ آپ کسی بھی مسلم جو ہیں فلاسفرز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے یہ کام نہیں کیا ہوا کہ اللہ کے احکامات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور جو انہوں نے ایڈوائز ہمیں کی ہوئی ہے اس کے اوپر عمل کر کے بیسکلی ہمارے اوپر، ہماری نفسیات پہ اثر کیا ہوتا ہے، وہ اثر جو ہے ہماری کیفیت کس طرح کی ہو جاتی ہے، دلی کیفیت، ذہنی کیفیت، اور ہمارے سوچنے کا انداز کیسا ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کے سوچنے کا انداز عام لوگوں سے، باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سے مختلف ہوتا ہے، بیسیکلی اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے وہ چیز بتائی ہوئی ہے۔ یہ ان کا ایک انوکھا کام تھا۔ اچھا میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی باتیں یہ جو ایک جواب تھا نا، یہ اس وقت آیا تھا ذہن میں جب میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال کو پڑھنے کا سوچا تھا لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا، لیکن یہ خیال میرے دل میں آ گیا تھا، زیادہ کچھ پڑھا بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے جی کہ میں پہنچ جاتا ہوں فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ یا تو وہ فرسٹ ایئر تھا یا سیکنڈ ایئر تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ میں اپنی اکیڈمی میں بیٹھا ہوں جی، اور ہم اردو کا جو ہے نا وہ آ گیا تھا پیریڈ، تو اس دوران ہماری اردو کا لیکچر تھا۔ اردو کے استاد صاحب آئے تو انہوں نے بیسکلی غزل پڑھانی تھی یا نظم پڑھانی تھی، تو وہ انہوں نے نظم کسی اور کی پڑھانی تھی، لیکن وہ تھا 7 نومبر کا دن، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد 9 نومبر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پڑھانی کسی اور کی نظم تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ کے میں آج نا ہم اقبال کو پڑھیں گے، کیونکہ چند دنوں کے بعد یعنی کہ 9 نومبر کو اقبال ڈے آنے والا ہے۔
اچھا، اب جب یہ ہوا نا تو میں اس وقت میرے دل میں ایک یہی سوال دوبارہ سے پیدا ہوا کہ یار ایک شاعر نے آخر ایسا کیا لکھ لیا ہوگا کہ اس نے آ، اس نے چند الفاظ لکھے اور اس کے اوپر مطلب کہ اس کے اوپر پوری چھٹی دے دی جاتی ہے. آخر ایسا اس نے کیا لکھ لیا ہوگا؟ ہوتا کیا ہے کہ ابھی استاد پڑھانے لگے نا تو میں اس وقت کتاب نکال رہا تھا جب میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو ابھی استاد صاحب نے تو ابھی پڑھانا شروع کرنا ہے، میں پڑھنے سے پہلے ان کے پڑھانے سے پہلے میں خود پڑھ لیتا ہوں، میں خود ذرا پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے. اچھا، وہ نظم تھی. میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا، جو کولیگز ہیں جو اس زمانے میں پڑھتے تھے فرسٹ ایئر میں اکیڈمی میں، وہ تھی نظم خطاب با جوانان اسلام. ہوتا کیا ہے کہ جی میں وہ کتاب جب میں نظم پڑھنا شروع کرتا ہوں تو آگے جو پہلا شعر آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا پاؤں پہ جس نے تاج سر دارا. اور یہ وہی ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے انہیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. جب یہ جو الفاظ میرے پڑھے، میرے جو ذہن کے اوپر یہ ہتھوڑے کی طرح پڑے، تو اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ، میں اب اس کو جب بھی میں بیان کرتا ہوں تو وہ ایک ہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کوئی 14 طبق روشن ہو گئے یا کوئی بجلی کی لہر ہے جو میرے پورے بدن سے گزری ہے. اور مطلب اس وقت میرے دل میں پہلا خیال آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی شخص ہے نا، میں اس کی قبر پہ جاؤں اور جا کے اپنی آدھی زندگی صرف اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو صرف ایک سلوٹ ہی دیتا رہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں کوئی بڑی عمر کا شخص ایسا ملا کہ جو یہ کھانے پینے، جائیداد بنانے، ان چیزوں سے باہر نکل کے کوئی سوچ رکھنے والے انسان کو سے میں آشنا ہوا تھا. مجھے اپنی ساری زندگی کوئی اپنے جاگتے ہوئے مجھے ایسے کوئی شخصیت ملی نہیں. ایک ہی شخصیت ملی اور وہ اقبال صاحب تھے. تو پھر جب ان کو پڑھنا شروع کیا تو تو اس وقت میرے ذہن میں نا ایک جو امیج آتی ہے وہ یہ کہ میں ایک گھاس ہے، گھاس کے اوپر ایک ووڈن چیئر ہے، ووڈن ایک بینچ ہے، وہ بینچ کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ہاتھ رکھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصب تم صحیح سوچ رہے ہو، وہ غلط نہیں سوچ رہے، لیکن تمہیں وقت کے ساتھ پتہ لگے گا. تو اس دوران جب میرا زندگی کا وہ حصہ تھا جب آپ نے اپنے آپ کو، انسان کو تلاش کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ نے کہا پھر کیریئر کیا ہوگا، آپ کی زندگی کیسے ہوگی، آپ کی لائف چوائسز کیسے ہوں گی، آپ کی اسپاؤس کی چوائس کیا ہوگی، وہ ساری ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں خاص طور پہ اس انسان کے لیے جو کہ سوچتا ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو تو پہچان لے کہ وہ اس کی اپنی زندگی کا فلسفہ کیا ہے. تو مجھے تب اس دور میں کہ جب مجھے لگنے لگا ہی تھا ابھی کہ بھائی میں بیوقوف آدمی ہوں، یہ جو فلسطین کے بارے میں سوچنا، کشمیر کے بارے میں سوچنا، بھائی پہلے اپنے کرو، مطلب میں ابھی چھوٹا بچوں، میرے اوپر ابھی کوئی ذمہ داریاں تو آئی نہیں ہے، اسی تو بس انہی چیزوں کے اوپر جو ہے نا میں بھی ابھی صرف اسی وجہ سے سوچوں کیونکہ میں ویلا وقت میرے پاس بہت زیادہ ہے، تو شاید اس وجہ سے میں بھی بڑھاؤں گا، میں بھی ریئلسٹک ہو جاؤں گا، میں بھی یہ باقی لوگوں کی طرح ہو جاؤں گا. ابھی ایسا میری سوچ بدلنے ہی والی تھی تو ان دنوں پھر اقبال صاحب کو ہی پڑھ لیا. اس کے بعد تو پھر جب ان کو پڑھنا شروع کیا وہ تو پھر میں نے نہیں یہ دیکھا کہ اب میں 20 سال کا ہوں یا کیا میں ان کو سمجھ پاؤں گا کہ نہیں. میں نے بس ان کے اوپر کتابیں میں نے خریدنا شروع کی، وہ ترجمے کے ساتھ تھیں، ترجمے کے ساتھ میں نے کہا کہ کسی طرح سے سمجھ لوں بس.
وہ پھر ایک مجنوں والی جو ہے نا وہ کیفیت کی، یعنی کہ وہ سوتے جاگتے درمیانی حالت میں ان کے جو شعر تھے وہ آ رہے ہوتے تھے، اور وہ جو پھر تو جھکا جب کہ غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، آم، اے پرندوں کی یہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل کو آسماں بے کرانہ، یہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ تو اس طرح کے بڑے شعر، تو مجھے پہلی مرتبہ لگا کہ بھائی کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ کم از کم، اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کا جو سوچ ہے، اس کی جو اوپینینز ہے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں وہ ہمیشہ صحیح ہو، لیکن میرے لیے جو ایک چیز کافی آج بھی ہے، اور میں کبھی کسی انسان کو جب آم، آپ جج کرتے ہیں اس کے کریکٹر کو، تو جو سب سے پہلی چیز ضروری ہوتی ہے کہ کم از کم اس انسان کی سوچ کیا ادھر جاتی ہے کہ نہیں، کم از کم بھائی تمہاری سوچ تو ادھر چلی جائے، تم چیزوں کے بارے میں اپنی اوپینین، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ پالش ہو جاؤ گے، لیکن پہلا جو ہوتا ہے کہ انسان کو جج کرنے کا کرائٹیریا، کہ پہلے یہ تو دیکھوں کہ بھائی اپنے سے باہر نکل کے دنیا کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ تو اقبال صاحب سے میں پھر بتاؤں کہ میں جب کہتا ہوں کہ مائی ایلڈر فرینڈ، وہ اسی وجہ سے کہ میں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی میں میرے واحد ایک بڑی عمر کے بزرگ ہیں کہ جن کے ساتھ میں ٹائم سپینڈ کر سکتا ہوں، اور جن کو میری باتیں سمجھ آئیں گی اور جن کی باتیں مجھے سمجھ آ سکتی ہیں، جس کے اوپر میری مامی نے مجھے بعد میں بتایا کہ میری والدہ کی وفات کے بعد، کہ وہ تمہاری ماما کہتی تھی کہ یہ انصب جو ہے نا بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا علامہ اقبال کی سمجھ آتی ہے، دیٹس اٹ۔ اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب وہ اکیڈمی میں وہ خودی کے اوپر جو تھا نا، کہ خودی کے کنسیپٹ کے اوپر بتانا شروع کیا، اچھا وہ جو پورا لیکچر تھا نا وہ جس کے اندر اقبال کے شعر پڑھنے تھے، تو وہ جب میں نے پہلا شعر پڑھا اور میں خود سے پڑھ رہا تھا، تو اس کے بعد تو میں تو ایک الگ ہی کیفیت میں چلا گیا، اس کے بعد تو پھر پوری کلاس میں اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، وہ کہتا ہے نا کہ چپ کر کے ایک ہی جگہ پہ رک کے پورے استاد صاحب لیکچر سنتے رہے، لیکن ہوا یہ کہ وہ پورا لیکچر دے رہے تھے اور میرے ذہن میں صرف ایک بات آ رہی تھی کہ نہیں، یہ ابھی وہ حق ادا نہیں کر رہے جو اقبال صاحب نے یہاں پہ بات کی ہوئی ہے، اور مجھے ہمیشہ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر مجھے کھڑا کیا گیا یہ کہنے کے لیے کہ بتائیں اس شعر کی تشریح کریں اس میں اقبال صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں تو رک نہیں پاؤں گا، میں تو فرتے جذبات میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالوں، حالانکہ میں نے نہ تو کوئی اردو گرامر سے اس کی تشریح پڑھی ہے نہ کچھ بھی نہیں، لیکن میں اس کے باوجود اگر مجھ سے بغیر کسی گرامر کے بھی کہ تشریح کے بھی پوچھا جائے گا میں خود بتا دوں گا۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس کے وہ 2-3 دن تک وہ نظم چلتی رہی، اس کے اوپر ڈسکشن، میری باری تو نہیں آئی، لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ ایون کہ جو کلاس کا ٹاپر بھی تھا نا، اور وہ اتنا کوئی ٹاپر تھا کہ اس نے پھر بعد میں مطلب کہ یونیورسٹی ایگزامس میں بھی ٹاپ کیا تھا، تو وہ کوئی عام بچہ نہیں تھے، ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ کڈس تھے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بھی کسی فلسفے کے اوپر، کسی شاعر کے اوپر آ کے، نہ میر تقی میر، نہ خواجہ میر درد، نہ احسان علی دانش، نہ کیا کہ مرزا غالب، کسی کے اوپر بھی وہ نہیں اٹکے، ادھر آ کے اٹکے، کہتے ہیں کہ سر وہ ٹاپر بچا تھا، اس ٹاپر بچے نے آج تک کبھی یہ جملہ کہا ہی نہیں جو اقبال صاحب کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خود ہی کیا چیز ہے، اور میں سب سے آگے ہی بیٹھا ہوتا تھا، تو میں سوچ رہا کہ اس کو میں مطلب کہ کیسے، اور مجھے پھر بعد میں احساس ہوا، پتہ چلا کہ اس کے لیے آپ آلریڈی کوالیفائی ہونا پڑتا ہے پہلے سے، وہ پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ پھر جس انسان کی نفسیات مینٹیلٹی لو کلاس کی ہو، نہ تو اس کا آئی کیو بھی ہائی ہو، اس کو سمجھ نہیں آئے گی وہ احساس، وہ درد،
وہ دل میں گداز، وہ یہ تمام چیزیں جب تک نہ ہونا، اور عقل کے اندر پختگی اور ایک کریٹیوٹی اور ایک اہل نظر ہونا، یہ تمام چیزیں ایک انسان کے اندر جب تک نہیں آئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے میں جب میں کہتا ہوں کہ میرے ایلڈر فرینڈ آج تک مطلب اس دوران، تو پھر اس دور میں میں نے جو پڑھنا شروع کیا تو پھر تو کتابوں پہ کتابیں پہلے خرید ڈالی. وہ کتابیں ارد گرد پڑھی رہتی تھیں، ان کو میں پڑھتا تھا. وہ تو ایسے تھا کہ جیسے غرق ہو گیا تھا ان خیالات میں جو اقبال ہمیشہ پیش کرتے تھے. اوبویسلی ان کی جو سب سے عام سی اور لیکن، یعنی کہ عام سے مراد کے زبان زد عام، لیکن بڑے خاص مطلب کے ساتھ کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو یہ جو کنسپٹس ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں کہ وہی بات کہ ایک چھوٹی قوم کے اندر بڑے لوگ جب پیدا ہو جاتے ہیں نا، تو بڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں کو سمجھ پاتے ہیں کہ ایک عام انسان اور بد نصیبی ہے. اور جس انسان کو اقبال کی سمجھ نہیں آ رہی تو مطلب کہ اسے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو اسلام کی سمجھ آئے گی؟ مطلب کہ ابھی تو اقبال صاحب کا فلسفہ ہی جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوا پڑا ہے سمجھنا، تو وہ اسلام کے فلسفے کو کیسے سمجھے گا؟ میں پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اقبال صاحب نے بیسیکلی کیا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جب آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کی نفسیات میں تبدیلی آتی ہے، آپ کی سوچ کے زاویے میں جو ایک تبدیلی آتی ہے، آپ چیزوں کو جس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جو تبدیلی ہے، جو آپ کے مزاج کی، احساسات کی، آپ کے جذبات کی جو تبدیلی آتی ہے نا، بیسیکلی وہ اقبال صاحب نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. وہ اپنی ذات کا سفر جس انسان نے کیا ہی نہیں ہوتا تو اس کو وہ کیسے ان کانسیپٹس کی سمجھ لگے گی؟ بٹ اینی وے، یہ وہ واقعہ تھا میرا، مطلب کہ زندگی کے میرے مطلب کہ بڑے واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے کہ میں اپنے اکیڈمی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ صرف شعر لکھنے سے، بیسیکلی انہوں نے شعر نہیں لکھے تھے، وہ تو شاعری جو تھی وہ تو ایک ذریعہ تھا، انہوں نے بیسیکلی کنسیپٹس دیے تھے. اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ اقبال صاحب نے آخر میجر کام کیے کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے آج بھی ان کا ایک مقام ہے. اچھا، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دور کے اندر انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا نا، یہ وہ دور تھا جب فلسفہ جو تھا نا وہ بیسیکلی ہوا کیا کہ انگریز جو لوگ تھے نا، وہ جب بر صغیر میں آئے تو انہوں نے یہاں کے لوگوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے انہوں نے فلسفہ انٹروڈیوس کروا دیا، فلسفی انٹروڈیوس کروا دی. تو فلسفی پڑھنے پہ نوکری بھی مل جایا کرتی تھی اس دور میں. تو وہ فلسفی جس نے ماسٹرز فلسفی میں کر لیا ہوتا تھا نا، وہ تو دہری ہو جاتے تھے. مسلمان اچھے بھلے مسلمان تھے، وہ دہری ہو جاتے تھے. اس دور میں جب ماسٹرز جنہوں نے کیا ہوتا تھا وہ فلسفی میں، وہ دہری ہو جاتے تھے. اقبال صاحب وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کر ڈالی فلسفی میں، لیکن وہ پھر بھی وہ دہری ہونا دور کی بات، وہ الٹا دہریوں کے خلاف جو تھے وہ اسلام کی سب سے بڑی سپاہی بن گئے. اور دنیا میں پھر بتا رہا ہوں، اس زمانے میں کم ہی لوگ تھے، مطلب کہ پوری دنیا کے اندر 2-3 لوگ ہوں گے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر 2-3 لوگ تھے کہ جو مغرب کی جو سوچ جو آ رہی تھی مسلمانوں کی طرف، یعنی کہ وہ جو سوچ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، فلسفے کی جو فلسفی کا سبجیکٹ تھا وہ انٹروڈیوس کروا کے، وہ مسلمان تو جب انہوں نے سورن کر کے گارڈ، آرتھر شوپن ہاور، فریڈرک نیچا، وہ برٹرن رسل، ان لوگوں کو پڑھنا شروع کیا، وہ تو ان کی جو فلسفیاتی اور سقراط، ارسطو وغیرہ، ان کو تو وہ تو ادھر ہی ڈھیر ہو گئے. لیکن اقبال صاحب نے وہ جو کہا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش افرنگ، کہ سرمہ ہے میری خاک کا، میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ صحیح معنوں وہ مطلب مسلمانوں میں تو واحد شخصیات میں سے تھے، چند شخصیات میں سے تھے کہ جنہوں نے
وہ مغرب سے متاثر نہیں ہوئے، اس لیے یہ نہیں کہ جانتے بوجھتے، کیوں ان کے پاس پوائنٹس تھے آگے پھینکنے کے لیے، ریشنل پوائنٹس تھے ان کے پاس، آگے سے جواب ان کے پاس تھے، باقیوں کے پاس جواب نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس جواب ہوتے تھے۔ یہ ان کا ایک سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ وہ بیسیکلی انہوں نے مسلمانوں کے فلسفے کو سیو گارڈ کیا اس دور میں جب پورے دنیا میں فلسفی کی وجہ سے، فلسفی کی طرف جانے کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے اس زمانے دور میں اسلام کے فلسفے کو نہ صرف اس کو سیو گارڈ کیا بلکہ اس کو زیادہ اٹریکٹیو مینر میں اس کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ کی، اور وہ کیا برانڈنگ کی وہ آج تک چلتی آ رہی ہے۔ اور وہ اقبال صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا اس وقت کہ نوجوانوں کی اگلی نسل میری مٹھی میں ہے، یعنی کہ ان کی جو سوچ ہے نا وہ اسی طرح کی ہوگی کہ جو آج میں پریزنٹ کر رہا ہوں۔ آج مجھے بڑی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن نوجوانوں کی اگلی نسل جو ہے نا وہ ساری کی ساری میری مٹھی میں ہے، ان کے اوپر میرا فلسفہ چلے گا، یہ ان لوگوں کا فلسفہ نہیں چلے گا، نہ ہی ان کے ماں باپ کا وہ جو ہندوانہ ٹائپ فلسفہ وہ ماں باپ بھی جو ہے نا وہ فالو کرتے ہوئے اپنے بچے کو کلچر کے اندر ایک دھکیلتے جا رہے ہیں نا۔ ان کا نہیں، اگلی نسل جو ہے نا وہ بھی میری مٹھی میں ہے۔ پھر اقبال صاحب نے ایک بڑی شخصیت کو پہچانا جن کا نام جناح تھا، اور ان کو جب وہ چلے گئے انگلینڈ تو ان کو منانے کے لیے بھائی کیوں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہی وہی شخصیت ہے، تو وہ دور اندیشی، وہ اہل نظر ہونا، وہ دانش ہونا کسی انسان میں، تو وہ اقبال صاحب میں تھی۔ تو انہوں نے وہ خط لکھ کے قائد اعظم کو منایا کہ آپ ہی ہیں وہ شخصیت کہ جس کے سے امید مسلمان کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا مقدمہ جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ایک اٹریکٹیو مینر میں پیش کر سکیں، اور بالکل ایک ریشنل، اور یعنی کہ ہر وہ جو آپ کو ترکیب چاہیے ہوتی ہے نا اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے، جو تمام لوازمات چاہیے ہوں اس انسان کے اندر کہ وہ پریزنٹ کرنے والا، اس کے اندر کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ تمام کوالٹیز انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جناح صاحب کے اندر ہے، تو ان کو کسی بھی حال میں ہم دور نہیں رہنے دے سکتے، ان کو واپس آنا ہوگا۔ پھر انہوں نے جو تیسرا کام کیا کہ انہوں نے جاگتے ہوئے پاکستان کا خواب دیکھا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم جو تھے وہ اقبال صاحب سے ایگری نہیں کرتے تھے شروع میں، کہ وہ اس بات کے حامی نہیں تھے کہ جی کہ مسلمانوں ان کو علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن بات بتاؤں کہ اچھا اقبال صاحب نے بھی اس بات کا برا نہیں منایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی مثال تھی ایک واریر کی کہ جو میدان میں ہے، اقبال صاحب کی مثال تھی اس شخص کی جو پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر وہ دور تک دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو پہاڑ اپنی علم کی بنا پر وہ جو پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں نا، اس کو وہ نظر آ رہا ہے جو اس جنگجو کو نظر نہیں آ رہا جو ابھی نیچے موجود ہے میدان میں۔ تو اس بیسس پہ اقبال صاحب نے تو کہہ دیا کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن جو واریر تھا نا اس کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن پھر اس کو بھی بعد میں معلوم پڑ گیا۔ تو اقبال صاحب نے کبھی اس چیز کا برا نہیں بنایا کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھے۔ ہم جیسے جاہل جو ہے نا وہ ابھی بھی اس بات، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو بات کیا آدھے سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ میں پھر بتا دوں کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے ایک بیسک جو ہے نا وہ پہلی انسان کے اندر جو ہے نا پہلے سے یہ غیرت جو ہے نا موجود ہونی پڑے گی۔ اور اس بات کو اگر احمد جاوید صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ بھائی دین جب تک آپ کی غیرت کا مسئلہ نہیں بن جاتا نا تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ابھی جو ہے نا ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے۔ اب آپ خود سوچیں نا کہ ایک بندے کو اگر آپ کسی میٹیریلسٹک چیز کے اوپر چھیڑ دیں کہ بھائی تم نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تو اس کے اندر غیرت جاگ جائے، یا کسی شوہر کے اندر غیرت جاگ جائے اگر اس کے بیوی جو ہے اس کو تھوڑا سا مطلب کہ پیار میں اس کی ڈس رسپیکٹ کر دے تو اس کو کتنا برا لگے گا، وہاں پہ اس کی غیرت جاگ جائے۔ لیکن اس کو
وہ دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو کس طریقے سے دنیا کی یہ جو بڑی پاورز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روندے چلی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو اس طرح پہچانتے ہی نہیں ہیں جس طرح ہم پہچانتے ہیں وہ۔ میں آپ کو اس سے بتا رہا ہوں، ان کی نفسیات جو ہے نا اللہ کے بارے میں وہ ویسی ہے جیسے وہ تھور کے بارے میں یا زیوس کے بارے میں یا لوکی کے بارے میں، ان کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ بڑے کننگ قسم کے گاڈز تھے۔ تو ان کے جو کنسیپٹس جو گاڈ کے آئے ہوئے ہیں نا، وہ آئے ہوئے ہیں یہ گریک گاڈ سے، یا ہندو کی یہ کالی ماتا سے، یا کالی ماتا، یا ان کے جو دوسرے ہیں جو خدا ہیں، جو ڈیٹیز ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ جن کو یہ پوجتے ہیں وہ بیسکلی اینجلز اینڈ ڈیمنز ہیں، وہ فرشتے یا جنات ہیں۔ تو ان کے کنسیپٹ جو ہے نا خدا کے، وہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور اس کنسیپٹ کے اندر اللہ وہ جو خدا ہے نا وہ بہت ہی کوئی چھوٹا ہے۔ وہ پہلی بات کہ وہ اس کے اندر رحم نظر نہیں آتا، وہ خوبصورت بھی نہیں ہے دکھنے میں، تو اور وہ رحم نہیں کرتا لوگوں پہ، وہ ہر لوگوں کے اوپر غصہ کرتا رہتا ہے۔ تو بیسکلی ان کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ خدا کا، وہ ادھر سے آیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کے ہمیشہ خلاف جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بھی جو کنسیپٹ ہے نا ان کے جو دل میں ہے نا وہ آیا ہوا ہے ادھر سے، اور یہ وہ اللہ کو بھی کوئی کہ جو ہے نا وہ اپنا باقاعدہ دشمن سمجھتے ہیں، اور اللہ کے خلاف جو ہے نا یہ کرنے میں لگے، اور ہم ان چیزوں کو باتوں کو سمجھتے نہیں ہے، کیونکہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہمارا فلسفہ جو ہے نا وہ ہماری غیرت اب وہاں پہ جاتی نہیں ہے، کیونکہ ہم ان باتوں سے، ان کنسیپٹ سے ہی جو ہے نا ناشنا ہے کہ وہ بھائی وہ دنیا کے دوسرے کونے پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایول ایک طرف لوگ بڑے امن میں رہ رہے تھے، تو دوسری طرف دنیا کے دوسرے کونے پہ ایک ایول جنم لے رہا تھا، وہ ایول جنم بھی لے چکا ہوا ہے، وہ پنپ بھی چکا ہوا ہے، وہ اس وقت نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو، لیکن پھر بھی کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ بہت بڑا سوچنے کا جو ہے نا وہ وقت ہے۔ خیر، جو میں کہنے کا وہ اب ان چیزوں کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ جو یہ ویڈیو تھی وہ اس بارے میں کہ جو میرے لیے اقبال صاحب کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، وہ آج تک وہ ہمیشہ رہے گی۔ ہی از مائی ایلڈر فرینڈ۔ بڑے لوگوں میں، بزرگوں میں اگر کوئی شخصیت تھی اور جن کے ساتھ آج بھی اور میں ہمیشہ ملنا چاہوں گا، اور جن کے ساتھ ٹائم سپینڈ اگر کرنے کے بارے میں سوچتا، بڑے لوگ، اوکھے لوگ، اوکھیاں گلاں، کون سمجھے تھے کون سمجھاوے، کک سمجھ نہیں لگی۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ اور جس کو سمجھ لگے تو وہ خود اپنے آپ پہ بڑا ہی انسان ہوگا۔ وہ بغیر اس کو کوئی لیکچر لیے، اس کو اگر اقبال کی سمجھ آ رہی ہے تو وہ خود اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ ایک بڑا انسان ہوگا۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، سوچا ان کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر لوں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔